فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس آگے پارہ نمبر 2 کا رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ۔ اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ طلاق کے مسائل یعنی طلاق کے بعد والے حالات، ایسے ہی بچے کو دودھ پلانے کے مسائل اور کچھ عدت کی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ابتداء میں فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ جب طلاق ہو جائے تو طلاق کے بعد اب کسی عورت کی عدت پوری ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے اس کو نکاح کرنے سے اب تمہیں روکنا نہیں چاہیے۔ اب یہاں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے خاوند نے اس کو 1 یا 2 طلاقیں دی تھیں، عدت گزر گئی ہے۔ اب عدت پوری ہونے کے بعد عورت کو اختیار ہے، چاہے تو پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کر لے اور اس کو 1 طلاق کا اختیار ہوگا، یا آگے کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے۔ اب اگر وہ اپنے پہلے خاوند سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو رشتہ دار روکیں گے کہ یہ کیا کر رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اگر وہ میاں بیوی راضی ہیں، شرمندہ ہیں اور چونکہ ان کو اس وقت نکاح کی گنجائش بھی ہے تو مت روکو ان کو ان کے پہلے خاوند کے پاس واپس چلا جانے دو جبکہ اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں۔ لیکن اگر 3 طلاق دے دی ہے تو ظاہر ہے اب عورت کو آگے نکاح کرنا ہے۔ اب بہت سے لوگ نکاح نہیں کرتے کہ خرچہ ہوگا، یا چلو گھر آ گئی ہے تو گھر کے کام وام کرتی رہے گی بہن، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آگے اس کا نکاح فوراً کر دینا چاہیے عدت گزرنے کے بعد، تاکہ وہ اپنی زندگی کو کسی مرد کے تابع رہ کر عزت آبرو کے ساتھ گزار سکے۔ تو یہ بری بات ہے کہ رشتہ دار یا گھر والے اس کو نکاح کرنے سے منع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اسی پر ڈانٹ ڈپٹ یہاں پر جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر دودھ کا مسئلہ شروع کیا ہے والوالدات یرضعن اولادہن۔ یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ جو مائیں ہیں ان کے ذمے ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے، عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، حالانکہ ان کا اپنا بچہ ہے۔ کیوں نہیں پلاتی کہ میرے فزیکل فٹنس جو ہے متاثر ہوگی یا میں کمزور ہو جاؤں گی وغیرہ وغیرہ، حالانکہ اس طرح کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ نے جس کا جو رزق مقدر میں لکھا ہے اس کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ خود بنا دیتے ہیں، تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے، دیانتاً وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ ہاں اگر ایسا ہے اس کا دودھ اتر ہی نہیں رہا، اب تو مجبوری ہے، یا وہ اتنی زیادہ کمزور ہے کہ دودھ پلانے سے کمزوری میں اضافہ ہوگا اور اس کو اپنے بچوں کو سنبھالنا بھی مشکل ہو جائے گا، تو اس قسم کے عذر میں نہ پلائے وہ ایک الگ بات ہے، یا اس کے دودھ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو صرف اپنی جو ہے وہ صحت یا اپنی فٹنس کی وجہ سے ایسا کریں، یہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 2 سال تک حولین کاملین اپنے بچوں کو دودھ پلانا یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر کتنی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بات فرما دی کہ عورت کے ذمے 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا ہے۔ اب 2 سال تک اگر دودھ آ رہا ہے اور بچہ پی رہا ہے تو عورت کو پلانا چاہیے، لیکن اگر بچہ ہی دودھ چھوڑ دے اور ماں کا دودھ نہیں پی رہا وہ ایک الگ بات ہے، یا ماں کا دودھ بند ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے۔ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسی صورتیں پیش آ جاتی ہیں، اس میں فتویٰ تو اسی پر ہے کہ 2 سال تک ہی ماں بچے کو دودھ پلائے گی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول 2.5 سال کا ہے، تو اس کا مطلب سمجھ لیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر بچہ 2 سال کے پورے ہو رہے ہیں اور وہ ماں کے دودھ کے علاوہ نہ کچھ دودھ پیتا ہے نہ کچھ کھاتا ہے، اب ظاہری سی بات ہے اس کو بھوکا تو نہیں مارنا، وہ تو بیچارہ مر جائے گا بھوک سے، کیونکہ وہ کچھ اور کھانے پینے کا عادی نہیں ہے۔ تو ماؤں کو چاہیے 2 سال پورا ہونے سے پہلے ان کو دوسرے دودھ یا چیزوں کا عادی بنائیں۔ بالفرض بچہ نہیں عادی بنا، اب وہ بالکل ایسا ہے کہ دودھ نہ پلائیں گے تو بچے کے مرنے کا اندیشہ ہے بھوک کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں 2.5 سال تک بچے کو دوسری چیز کا عادی بناتے ہوئے اگر ماں کچھ دیر دودھ پلا دے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ بہت مجبوری کی حالت ہے، عام طور پر اس طرح کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حولین کاملین 2 سال تک جو ہے ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور یہاں پر بات ارشاد فرمائی کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ،
خاوند کی ذمہ داری ہے کہ جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا ہے اس کے ذمے ہے عورت کے کپڑے، اس کا کھانا پینا اچھے طریقے سے اس کا انتظام کرے۔ یعنی اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے کہ اس کو گھر میں رانی بنا کر بٹھایا اور مرد کے ذمے لگایا، جاؤ محنت کرو، مزدوری کرو، جہاں سے مرضی لاؤ، اس عورت کا کھانا پینا، کپڑے، جوتی سب تمہارے ذمے ہے، یہ تمہیں کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف صاف ارشاد فرما دیا۔ آگے فرمایا کہ لا تضار والدۃ بولدہا، کہ اگر عورت کو کوئی عذر ہے، مثلا دودھ نہیں آ رہا یا اس کو تکلیف ہے یا دودھ پلانے میں اسے مشقت پیش آ رہی ہے کسی عذر کی وجہ سے، تو اب اس صورت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ماں کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ تم لازمی دودھ پلاؤ۔ اسی طرح جو والدین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو مجبور نہ کریں اور آپس میں ضد نہ کریں کہ تو ضرور دودھ پلا، یا تو نہیں پلائے گی تو یہ ہوگا، یا تجھے نہیں پلانا۔ ایسا نہیں ہے، محبت سے آپس میں اپنے بچے کی بہتری کے لیے جو مناسب سمجھے وہ ان کو طے کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اگر تم آپس میں مشورہ کرو کہ کسی اور عورت سے دودھ پلانا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ مثلا ماں کا دودھ اتر نہیں رہا، بچہ فیڈر پی نہیں رہا، تو وہ کسی اور عورت کا دودھ پیتا ہے، مثلا اپنی خالہ کا یا کسی اور عورت کا، تو ٹھیک ہے اس سے دودھ پلوا دیں تاکہ بچے کی صحت اور اس کی زندگی قائم رہے۔ تو کوئی اور عورت بھی دودھ پلانا چاہے تو پلا سکتی ہے، لیکن یہ سمجھ لے کہ جس عورت کا بچے نے ایک دفعہ دودھ پی لیا وہ عورت اس کے لیے ماں کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس عورت کی جتنی بیٹیاں ہیں وہ اس لڑکے پر حرام ہو جائیں گی نکاح کی وجہ سے، نکاح کے لیے کیونکہ اب وہ آپس میں رضاعی بہن بھائی بن چکے ہیں۔ تو یہ رشتہ داری قائم کرنے سے پہلے، دودھ پلانے سے پہلے ان سب چیزوں کو سوچ لینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، اگر والدین آپس میں مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں 2 سال سے پہلے، ظاہری سی بات ہے کسی عذر کی وجہ سے چھڑوائیں گے تو کوئی بات نہیں، آپس میں مشاورت سے اگر عورت کی صحت کو دیکھا جائے اور اس میں یہی مناسب ہو کہ دودھ چھڑوا دیا جائے تو آپس میں چھڑوا سکتے ہیں، یہ کوئی منع نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، وہ عورتیں جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں یعنی بیوہ عورتیں، اب ان کو عدت کیسے گزارنی ہے، کتنی گزارنی ہے، اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ دیکھیں وہ عورت جس کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ حاملہ نہیں ہے، اگر وہ حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت اسی وقت پوری ہوگی جب اس کا بچہ پیدا ہوگا، چاہے وہ کل پیدا ہو چاہے 9 ماہ کے بعد۔ لیکن جو عورت حاملہ نہ ہو اور اس کا خاوند فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کی عدت ہے 4 اشہر و10، 4 مہینے اور 10 دن اس کو عدت گزارنی ہے۔ اب یہ 4 ماہ 10 دن کیسے پورے ہوں گے یہ سمجھ لیں۔ عدت گزارنے میں اسلامی مہینوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثلا کسی عورت کے خاوند کا انتقال چاند رات کو ہوا تو اب اسلامی مہینوں کے اعتبار سے وہ 4 مہینے اور 10 دن زائد یہ گزارے گی، اس کی عدت یہ ہے۔ اگر اس کے خاوند کا انتقال اسلامی مہینے کے کہیں درمیان میں ہوا ہے تو اب وہ عورت اسلامی مہینے یا کسی بھی مہینے کو نہیں دیکھے گی، بلکہ اب اس کو 130 دن عدت گزارنی ہے، یعنی 4 ماہ 30 دن کے اعتبار سے اور 10 دن فالتو، تو یہ 130 دن اس کی عدت بنے گی جو اس کو گزارنی ہے۔ اب وہ عدت کیسے گزارے گی؟ ظاہر ہے خاوند فوت ہوا ہے تو افسوس میں اپنے گھر میں رہے گی، زینت نہیں کرے گی، اسی طرح سرما نہیں لگائے گی، بلا وجہ تیل نہیں سر میں لگانا، رنگین کپڑے فیشن والے کپڑے نہیں پہننے، خوشبو نہیں لگانی، یعنی زینت کا کوئی کام نہیں کرنا، اور گھر سے کسی شرعی عذر کے بغیر باہر بھی نہیں نکلنا۔ مثلا اکیلی ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے تو باہر مزدوری کے لیے جا سکتی ہے لیکن شام سے پہلے واپس آ جائے، یہ شریعت اس کی اجازت اس کو دیتی ہے۔ باقی 4 ماہ 10 دن گھر میں رہے، اور پردہ ہر اس مرد سے کرنا ہے جو غیر محرم ہے، چاہے عدت میں ہے تب بھی ان سے پردہ کرنا ہے، عدت میں نہیں ہے تب بھی پردہ کرنا ہے۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں عدت میں پردہ فرض ہو جاتا ہے اور جب عدت ختم ہو جائے تو پھر چھٹی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح عدت میں پردہ فرض ہے، عدت کے علاوہ بھی عورت پر انہی لوگوں سے پردہ فرض ہے جو اس کے لیے غیر محرم ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عدت کے احکامات جو ہیں وہ بتا دیے ہیں۔
آگے فرمایا ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ، دیکھیں عدت کے دوران عورت کہیں نکاح نہیں کر سکتی، اگر کر لیا تو نکاح ہوگا ہی نہیں، یہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک عدت پوری نہ ہو، اور نہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجے، نہ ہی کسی سے نکاح کی بات کرے۔ ہاں اشارے کنائے میں یا اپنے ذہن میں کوئی تصور قائم کر لے کہ چلیں فارغ ہو کر فلاں جگہ میں رشتہ بھیج دوں گی یا فلاں جگہ سے رشتے آ رہے ہیں، تو ان پر غور و فکر کر لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ طور پر رشتے کو طے کرنا یا نکاح کی کوئی ترتیب بنانا یہ عدت کے اندر بالکل درست نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے یہاں پر منع فرما رہے ہیں۔